عراق کے ایک عالم ہے علامہ محمود شیخ خطاب ان کا نام ہے، عظیم ایک اسکالر ہے اور بڑے بڑے عہدوں کے اوپر بھی، وزارت کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں، بڑی دنیا انہوں نے دیکھی ہے۔ ایک کتاب لکھتے ہیں عدالت السماء کہ آسمان کی ایک عدالت ہے جو ابھی بھی لگی ہوئی ہے، جس کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں انہوں نے جو اپنی آنکھوں سے واقع دیکھے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کیسے ہوتا ہے، یا اپنے کانوں سے سچے واقعات سنے، وہ اس کتاب میں درج کیے ہیں۔ وہ اپنے اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص تاجر ہے، نیک ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، ہمدرد ہے، غم گسار ہے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرتا ہے، ضرورت مند ہو تو ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اس کا کاروبار کیا ہے؟ یہ بھی عراق کے ہے، وہ شخص بھی عراق کا ہے۔ کہتا ہے عراق سے کچھ سامان لے کے شام میں ایکسپورٹ کرتے ہیں، شام سے کپڑے صابن اس طرح کی چیزیں لے کے عراق میں امپورٹ کرتے ہیں، یہ ان کا بزنس ہے۔ کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اپنے جوان بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بیٹا میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تم نے میرا بوجھ میرے ساتھ بانٹنا ہے، میرا بوجھ میرے ساتھ تقسیم کرنا ہے۔ اپنے اس بیٹے کو روانہ کر دیتے ہیں۔ خصوصاً قتل اور زنا کے بارے میں انہوں نے ایسے ایسے واقعات لکھے چشمدید یا مسموعات کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ اور بیٹے کو بھیجتے ہوئے کہتے ہیں اتق اللہ، بیٹا اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، واحفظ شرف اخواتک، تیرے گھر میں تیری بہنیں ہیں، تم سفر پہ جا رہے ہو، اپنی بہنوں کی عزت کا خیال رکھنا۔ حالانکہ وہ تو گھر میں نہیں، سفر پہ جا رہے، کہتے ہیں تم دوسرے ملک میں جا رہے ہو، بڑے بڑے وہاں شہر ہیں۔ یہ تقریباً 1930-40 کے لگ بھگ میرا اندازہ اس دور کا واقعہ ہے، جنگ عظیم اول سے پہلے کا۔ کہتے ہیں کہ تم دوسرے ملک میں جا رہے ہو، اپنی بہنوں کی عزت کا پاس رکھنا، خیال رکھنا۔ وہ نوجوان دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے، شام کے شہر حلب کے اندر چند دن قیام کرتا ہے، عراق کی چیزیں وہاں بیچتا ہے، وہاں کی چیزیں خریدتا ہے۔ جب واپس آنا چاہتا ہے، شام گئے، رات کے اندھیرے میں ایک نوجوان دوشیزہ نوجوان بیٹی خوبصورت کپڑوں میں ملبوس اور سفید چہرے کے ساتھ چاندنی کی رات میں چمکتے دمکتے چہرے اور حسن و جمال کے ساتھ نظر آتی ہے۔ شیطان اس کے ذہن میں خیال پیدا کرتا ہے، یہ آگے بھاگ کے ظلم کرتے ہوئے اس کا بوسہ دیتا ہے، بوسہ دینے کے بعد شرمندہ ہو جاتا ہے، توبہ کرتا ہے اور کوئی کام آگے بڑھ کے نہیں کرتا، پھر یہ واپس آ جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے، اس کا باپ انتظار میں ہے، یوں اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہے، اور اس کے گھر کا ملازم جس کو ملازمت کرتے ہوئے زندگی کے 50 سال تقریباً وہ گزار چکا ہے، 50 سال سے اوپر گھر کے ملازم کی عمر ہے، کبھی اس نے گھر میں بری نگاہ سے ان کی بیٹیوں کو دیکھا نہیں، لیکن اچانک ایک دفعہ بیٹی کسی کام سے ملازم کو چیز پکڑانے آتی ہے، وہ اس کی بیٹی کو اور اس نوجوان کی بہن کو پکڑ کے اس کو بوسہ دیتا ہے۔ چھت پہ بیٹھے باپ یہ منظر دیکھتا ہے، وہ نوجوان واپس آ جاتا ہے۔ باپ پوچھتا ہے بیٹا کیا کر کے آئے ہو؟ اتنا مال کمایا، اتنا بزنس ہوا ہے، اتنا پرافٹ ہوا ہے؟ کہتے میں یہ نہیں پوچھنا چاہتا، میں بڑا شرمندہ ہوں بیٹے، میں اللہ کو گواہ بنا کے رب کی قسم دے کے تجھ سے پوچھتا ہوں کہ حلب شہر میں جہاں تم گئے تھے، کسی نوجوان بیٹی کا تم نے زبردستی بوسو کنار کا معاملہ کیا تھا اور اس کو بری نگاہوں سے دیکھا تھا، یہ مان جاتا ہے۔ پھر اس کا باپ کہتا ہے میرے گھر میں 50 سال کے قریب اس ملازم کو ہو گئے، اس نے تیری بہنوں کو کبھی بری نگاہوں سے نہیں دیکھا، ایک دن اس نے بھی مغرب کے قریب، مغرب کے بعد تیری بہن کا جب زبردستی بوسہ لیا، مجھے اسی وقت خطرہ ہو گیا تھا کہ تو نے اپنی بہنوں کی عزت کی حفاظت نہیں کی ہے۔ کما تدین تدان، جیسے کرو گے ویسے کرو گے۔
اور وہ پورے یقین سے کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں اللہ کے حقوق پورے کرنے والا، میں انسانوں کی خیر خواہی کرنے والا، میری بیٹیاں اللہ کی حفاظت میں ہیں، لیکن جس دن میری بیٹی کے ساتھ میری نگاہوں کے سامنے یہ حرکت ہوئی، میں نے ملازم کو کچھ نہیں کہا، وہ تو 50 سال سے یہاں تھا، لیکن مجھے یقین ہو گیا تھا میرا بیٹا کسی کی بیٹی کے ساتھ کھیل رہا ہے اور اس کی سزا میرے گھر کے اندر مجھے مل رہی ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ مزید اس بزرگ نے اپنے نوجوان بیٹے کو کہا، بیٹا تم نے ایک دفعہ کرنے کے بعد شرمندہ ہو گئے تھے، یہ بھی شرمندہ ہو گیا تھا، اگر تم آگے بڑھتے تو ہمارے گھر میں بھی یہ برائی آگے بڑھ جاتی۔ امام شافعی رحمہ اللہ کہا کرتے تھے کہ یہ بھی تو ایک قرض ہوتا ہے، نوجوان اٹھاتے ہیں اور ان کی بہنیں اور بیٹیاں جوان ہو کے اس قرض کو چکاتی ہیں اور واپس کرتی ہیں۔ کما تدین و تدان، جیسے کرو گے ویسے کرو گے۔